رائے قمر ولاگ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کی زری مبارک پر لے کے آیا ہوں، جو کہ لاہور محمد نگر گڑھی شاہو میں واقع ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور شادی کی ام بنین سے۔ ان میں سے 4 بیٹے حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک بیٹی بھی تھی حضرت رقیہ بنت علی۔ واقعہ کربلا کے وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ میں سے حضرت رقیہ کے ساتھ کچھ بیویاں بھی موجود تھیں۔ 9 محرم الحرام کو ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہندوستان کی طرف ہجرت کر جائیں، تو بیویوں نے بولا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، مجھے یہ حکم حضرت مولا علی علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے۔ تو ان 6 بیویوں نے وہاں سے ہجرت کی اور طویل سفر کے بعد وہ لاہور پہنچی۔ تو اس وقت لاہور میں غیر مسلم بادشاہ مہابرن کی حکومت تھی۔ وہاں ایک بستی کی شکل میں دنیا آباد تھی، وہ سب غیر مسلم اور بت پرست لوگ تھے۔ جب بیویاں بستی میں داخل ہوئیں تو ان لوگوں کے بت خود ہی گرنے لگے، تو بادشاہ مہابرن بہت پریشان ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے کوروی کرما سائے کو حکم دیا کہ پتہ کرواؤ۔ جب بادشاہ کا بیٹا وہاں پہنچا تو بیویوں نے بتایا کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ اور بادشاہ کا بیٹا ان کی باتوں سے بہت قائل ہوا، لیکن بادشاہ بہت غصے میں غضبناک ہو گیا۔ پھر اس بستی کے لوگوں نے ان بیویوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ ان بیویوں کو گرفتار کرنے کے لیے گیا، تو پھر بیویوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں پردہ دے دے، تو زمین نے جگہ دے دی اور بیویاں زمین کے اندر چلی گئیں۔ نشانی کے طور پر ان کی چادروں کا کچھ حصہ زمین کے باہر رہ گیا۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ مہابرن کا بیٹا کوروی کرما سائے نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عبداللہ عرف بابا خاکی ہوا، اور بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا۔ ان کا مقبرہ بھی اسی دربار کے اندر موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت مسلمان بادشاہوں کی آئی۔ سن 410 عیسوی میں جب محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کی قبر مبارک موجود ہے، تو اس نے دربار میں توسیع کروائی۔ پھر اکبر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اس نے خانقاہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحبہ کہلوانے لگی۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ مسلمانوں کے برصغیر آنے سے 32 سال پہلے کا ہے۔ پاک دامن بی بی حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کے مزار اقدس پر حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ نئی زری مبارک کا افتتاح 13 رجب کو سید محسن نقوی نے کیا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔